اب جو پی ایس ڈی پی یوٹیلائزیشن ہے وہ اتنے ماہ میں صرف 43.8% ہوئی ہے. 283 ارب روپے 286 ارب روپے آپ خرچ کر پائے ہیں. ٹارگٹ 650 ارب روپے کا ہے. اسد عمر صاحب کا بیان ہے کہ نیب بھی اس کا ایک ریزن ہے. اب اگر نیب کی وجہ سے آپ پی ایس ڈی پی ایلوکیٹ ہو جائے مگر خرچ آپ نہ کر پائیں, نیچے مافیاز کی وجہ سے آپ مہنگائی نہ کنٹرول کر پائیں, تو کوئی انڈیویجول کیا کر لے گا یہ چیزیں تبدیل کر کے؟ نہیں, ایسے تو پھر چاہیے کہ ہمیں فائنانس منسٹر رکھنا ہی نہیں چاہیے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ پی ایس ڈی پی کا تعلق ہے, دیکھیں وہ آخری جب سال ہوتا ہے اس کے آخر میں سب سے زیادہ ریلیزز ہوتی ہیں, تو وہ ایک اس کے مختلف وجوہات ہیں, لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ اس سے نہیں ہے. ہماری جو بنیادی فوکس ہے وہ یا جو کنسرن ہے ہماری وہ ہے مہنگائی ہے, جس میں کہ آپ ظاہر ہے کہ یہ ایک سب سے اس وقت جو لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے وہ تو مہنگائی ہے. ویسا تو مہنگائی کی وجہ تو زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے کنٹرول ٹھیک نہیں ہیں. تو صوبائی حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں کی؟ پنجاب حکومت میں سب سے زیادہ جو بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب حکومت کا ہے, آپ نے فائنانس منسٹر بدل دیا. اور جیسے نیب کا ایک ریزن دیا ہے اسد عمر صاحب نے کہ جی نیب ریزن ہے. جب اپوزیشن آپ کے پاس آئی کہ جی یہ ہمارا ڈرافٹ ہے تو آپ نے ان پر این آر او کا الزام لگا دیا, اور بعد میں اب نیب آپ ہی کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے. یہ نیب اپوزیشن کے لیے بڑا مسئلہ بنا یا آپ کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے؟ کیونکہ آج جو پاور منسٹری کی آئی پی پیز کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اس کے بھی جو پیسے نہیں ریلیز ہو سکے, اس کا ریزن بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی نیب کا خوف ہے وہ کلین چیٹ نہیں دے رہا ہے. تو نیب آپ کی حکومت کے لیے مسئلہ بن گیا یا اپوزیشن کے لیے مسئلہ بننا تھا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو جس طرح سے یہ نیب لا کو بنایا گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے ذمہ دار بھی ہم نہیں ہیں, یہ تو اپوزیشن پارٹیز کو چاہیے اگر وہ اتفاق کر لیں کہ بھئی ہم نے کچھ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ نیب لاز ہو گئے, الیکٹورل ریفارمز ہو گئے, جوڈیشل ریفارمز ہو گئے, اس پہ اپوزیشن بیٹھے. اپوزیشن تو صرف اپنے چکر میں, اپنے لیڈرشپ کو بچانے کے چکر میں ہے, لیکن ٹیم کا بدلنا یہ اچھا ہوتا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ پرائم منسٹر سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ حماد اظہر جو ہے تو وہ کافی افیکٹو ہوں گے, ان میں ینگ بھی ہیں اور ایکسپیرینس بھی ہے, تو وہ آئی تھنک کہ یہ ان سارے ایشوز کو وہ حل کر لیں گے. صاحب حماد اظہر صاحب کی کمپیٹنس میں نہیں سوال اٹھا رہا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں, مگر مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ کیا آپ جو تبدیلیاں کر رہی ہیں وہ میرٹ کے بنیاد ہی پر کی گئی ہے, وہ پرفارمنس کی بنیاد پر ہی کی گئی ہے؟ کیونکہ پرفارمنس بری تو جگہ جگہ نظر آتی ہے. پنجاب میں پنجاب کے چیف منسٹر کی نظر آتی ہے, پی ایس ڈی پی اگر خرچ نہیں ہو رہا تو صرف نیب پر نہیں ڈالا جا سکتا, اس کے اوپر نظر آتی ہے. پیٹرول کا کرائسس آیا, ہم اس پروگرام میں بار بار اٹھاتے رہے مگر ایکشن نہیں لیا گیا. پھر ایل این جی کا کرائسس آ گیا, 50 ارب روپے ان سردیوں میں ضائع ہو گئے, ہم بار بار اٹھاتے رہے, نہیں ایکشن لیا گیا. فائنلی ندیم بابر صاحب کو ہٹایا گیا. تو ایک تو وقت پر ایکشن نہ لینا اور کارکردگی کی وجہ سے ایکشن لینا, یہ اس وقت حکومت میں نظر نہیں آیا ہے. کسی اور وجہ سے ایکشن ہو جاتا ہے, کیونکہ اسد عمر صاحب کو بھی فائنانس منسٹری سے ہٹایا گیا اور کوئی اور وزارت دے دی گئی تھی. پھر ایک سیکنڈ دیکھیں شاہزیب, بات یہ ہے کہ حکومتیں ٹی وی پروگرامز پہ نہیں چلتی ہیں, نہ کسی کو ہٹانا کسی کو تبدیل کرنا جسٹ بیکاز آپ نے پروگرام کیے ہیں اس بنیاد پہ نہیں ہٹائے جاتے. اس کی پوری کارکردگی, اس کی باقاعدہ حکومتیں اس طرح نہیں چلتی ہیں کہ آج آپ نے پروگرام کیا اور کل ہم اس پہ فیصلہ کر دیں کہ چونکہ ایک پروگرام میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ جی یہ ہوا ہے تو ہم اس کو کل تبدیل کر دیں. یہ شریف صاحب آپ نے بالکل درست کہا ہے. نہیں, یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے, یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے. نہیں بس یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ پروگرام کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جب پروگرام میں حقائق رکھے جائیں تو آگے سے کہا جائے یہ جھوٹ ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, اور اس شخص کا اور پالیسی کا دفاع کیا جائے مگر ایک سال بعد مانا جائے. شوگر کے حوالے سے بھی ہم نے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بہت کیے تو یہی کہا گیا کہ جی یہ جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, لیگل نوٹسز سرو کرائے گئے, پھر بعد میں مانا گیا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول اور اس کے بعد ایل این جی, تو وقت پر لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کا غلط بات کا دفاع کیا جائے. دیکھیں نہیں شاہزیب, دیکھیں اگر آپ کا مقصد ہے مجھے کٹہرے میں کھڑے کرنے کا تو وہ تو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نہیں دیکھیں نا, آپ نے ایک پوری چارج شیٹ بنا دی جس میں کہ آپ نے کہا کہ یہ پروگرام کیا, یہ پروگرام کیا, یہ پروگرام کیا. دیکھیں ہمیں وقت لگتا ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا ہوتا, ہمیں انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے, ایک کمیٹی ہوتی ہے, اس کی پوری فورنزک آڈٹ ہوتا ہے. یہ جو چینی کا, یہ جو آٹے کا, یہ جو گیس کا, پیٹرولیم کا, اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹائم لگتا ہے حقائق تک جاننے پہ. کسی کی ومس پہ نہیں کیا جا سکتا کہ پتہ بھی ہو لیکن آپ عدالت میں مقدمے کیوں چلتے ہیں سالہ سال, اس لیے کہ اس کی ایک باقاعدہ ایک ترتیب ہوتی ہے, آپ کو ایک کچھ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہے, اگر آپ کو تو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جی چلے ایک چیز ہے, اگر آپ نے ایک ایشو اٹھایا تھا تو اس کو گورنمنٹ نے اپنی پوری ایک اس کے ساتھ جو بھی اس کی مراحل ہوتے ہیں اس کو عبور کرتے ہوئے ایک فیصلے پہ پہنچے ہیں, تو یو شوڈ بی ہیپی مین رادر دین
complaining. ویسا ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایل این جی کی بھی انویسٹیگیشن کر لیجئے گا, آپ کو اس کے بھی حقائق نظر آ جائیں گے جس طریقے سے چینی کی انویسٹیگیشن کی نظر